السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ یقیناً آپ لوگ جو ویورز ہیں بہت چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے کمنٹس مجھے مل رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی مجھے بھی استقامت عطا فرمائے کہ میں اس کام کو لے کر صدقہ جاریہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے میں بنوں انشاءاللہ۔ تو اس کام میں آپ لوگوں نے سبھی نے میرا ساتھ دینا ہے، اور وہ ساتھ اسی طرح سے ممکن ہے کہ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آگے جتنے جاننے والے آپ لوگوں کے لوگ ہیں ان کو، رشتہ دار، عزیز رشتہ دار سبھی کو کریں، دوست و احباب کو کریں۔ اور گھر میں بیٹھے ہی اسی چینل پر بہت ساری میری اسلامک سٹوریز ہیں، اور اس کے علاوہ اسی چینل پر ہی تجوید کے تمام قواعد ہیں، قرآنی قاعدہ بھی ہے، ہر طرح سے اس میں وضاحت کے طور پر ہر چیز موجود ہے۔ اور کمی بیشی ہو تو ضرور معاف کر دیجیے گا، کیونکہ انسان ہیں ہم سبھی۔ تو اپنی طرف سے بھرپور الحمدللہ جان کے تو اس کو شیئر میں کرتی ہوں۔ تو چلیے آج دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 7 ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 65 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ قاف موٹا پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے، حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ لام کو ہلائیں گے نہیں۔ هو القادر، قا الف مدہ کے ساتھ ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف موٹا بھی ہے اور الف اس کے تابع ہو جائے گا، تو یہ الف بھی ساتھ ہی موٹا ادا کیا جائے گا، کیونکہ یہ الف حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے۔ دال کی پیش کو کھینچیں گے نہیں، نہ ہی را کی پیش کو، لیکن پر پڑھنا ہے۔ علا، یہاں پہ ہم اسے 4 حرکت کھینچیں گے۔ این یبعث، یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، با پہ قلقلہ ہوگا، ثا نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ زبان کی نوک کہاں پہ لگتی ہے؟ سامنے والے جو ثنایا علیا 2 دانت ہیں فرنٹ کے، ان کے کنارے سے۔ علیکم، لئی پہ یائلین کا قاعدہ ہے، میم پہ اظہار شفوی ہے۔ عذابم، یہاں پہ ذا پہ الف مدہ ہے اور تنوین زبر کے بعد میم ہے، تو یہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہے، نون پہ اخفاء حقیقی ہے۔ فوقکم، قاف پر ادا کیا جائے گا زیر کے ساتھ، میم پہ اظہار شفوی ہے۔ او پہ واو لین کا قاعدہ ہے۔ یہاں پہ بھی کیا ہے؟ اخفاء ہے، نون پہ اخفاء حقیقی۔ تحتی، ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے۔ ارجلکم، را ساکن ما قبل فتح ہے تو را پر پڑھا جائے گا، میم پہ اظہار شفوی ہے۔ او پہ واو لین کا قاعدہ ہے، نرمی سے پڑھنا ہے۔ یلبسکم، سین پہ سیٹی کریں، میم پہ اظہار شفوی ہے۔ شیعاً، شین کی زیر اور یا کی زبر، یعنی ان حرکات کو کھینچیں گے نہیں، تنوین زبر کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ۔ وَيُذِيقُ، ذی پہ یہ مدہ ہے، قاف پر پڑھا جائے گا۔ بَعْضَكُمْ بَأْسًا، اب یہاں پہ دود پر ہے، میم ساکن کے بعد با ہے تو ہم یہاں پہ اخفاء کریں گے، یعنی اخفاء شفوی، اور ساتھ ہی یہ دیکھیں حمزہ کے اوپر ایک یہ دیکھیں جزم کی علامت ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جھٹکا دینا ہوتا ہے، بأسا، ٹھیک ہے۔ سین کی سیٹی کو واضح کریں، اور دعات پہ جب ہم نے وقف کیا تو وقف بالاسکان ہو گیا۔ انظر، نون پہ اخفاء حقیقی، لیکن اخفاء ہم نے یعنی پر کر کے پڑھنا ہے، غا جو آگے پر لیٹر ہے۔
اور رابع پر ہوگا. کیفا یا لین کا قاعدہ ہے. نصرفو صاد موٹا ادا کرتے ہوئے را کی جب زیر پہ آئیں گے تو را باریک پڑھا جائے گا. فا کی پیش کو کھینچیں گے نہیں، البتہ فا کی پیش کو لام کے ساتھ اگلے لفظ کی جانب جب دیکھیں گے تو تب ہم نے اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے جزم کی صورت میں. آیاتی ان دونوں پہ کھڑا زبر ہے، ایکولی کھینچیں گے. لعلہم میم پہ اظہار شفوی ہے. یفقہون قاف پر ہے. ہو پہ واو مدہ اکثر حلق سے ادا کرتے ہوئے، نون پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان ہوگا. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. اب یہاں پہ وَكَذَّبَ زال نرمی کے ساتھ، بھی یہاں پہ یا مدہ کا قائم مقام ہے، 2 حرکات کے برابر لازمی کھینچنا ہے، بھی نہیں پڑھنا، یا پھر بی کو کھینچ دیتے ہیں جبکہ اس کو نہیں کھینچ کے ادا کرنا. ہی یہ دیکھیں جب کھڑا زیر ہے نا اس وقت ہم کھینچیں گے. قوم کا قوف موٹا ہے اور واو لین کا قاعدہ ہے. یہ کاف باریک ہے. قوم کا یہ کا ہے اور یہ قا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آگے چلتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ، یہاں پہ وقف کیا تو وقف بالاسکان. قُلْ لَسْتُ قوف کی پیش کو موٹا ادا کرتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے اور آگے دیکھیں تشدید بھی ہے. لستو سین پہ سیٹی ہے اور اس کو آپ یہ دیکھیں نا ادغام میں مس لائن بھی ہے لیکن بغیر گننے کے کرنا ہے. یہ دیکھیں مثل ہے نا معنی لام ساکن ہے، لیکن عموماً کہاں پہ ہوتا ہے ادغام؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے یہاں پہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ 2 لام اکٹھے ہیں، بلکہ تیسرا اس کے اندر بھی ہے کیونکہ تشدید میں 2 لام ہوتے ہیں. تو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ رکنا نہیں ہے، ادغام نہیں کرنا. قُلْ لَسْتُ فوراً آگے بنا. عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لائی پہ یا لین کا قاعدہ، میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ، کی پہ یا مدہ اور لام پہ ہم نے جب وقف کیا تو وقف بالاسکان. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ. اب اگر آگے ہم ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لِكُلِّ ان حرکات کو کھینچیں گے نہیں، نبا نہیں پڑھنا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم الف کو دیکھ کے ساتھ ہی الف مدہ کر دیتے ہیں نبائم، یہ غلط ہے کیونکہ یہ با کی حرکت ہے اور یہ حمزہ کی نیچے تنوین ہے، تنوین زیر، یہ دیکھنا ہے ہم نے. نبائم اب یہ والی ادھر آ جائے گی، اس کے ساتھ تشدید کے ساتھ ملائیں گے تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ یہاں پہ ہو رہا ہے. مستقرون قاف پر ہے، تقرون اور یہاں پہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ آگے بھی قاف پر ہے. سوفا واو لین کا قاعدہ، فا کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں. تعلمون منہ پہ واو مدہ، نون پہ جب وقف کیا تو وقف بالاسکان. چلیے الحمدللہ 65 سے لے کر 67 تک آج کی آیات ہیں. اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے سمجھ کے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور ہرگز یہ نہیں بھولنا ہم نے کہ اسے اپنے لیے صدقہ جاریہ لازمی بنانا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی محبت ہی مجھے آگے تک لے کے جائے گی انشاءاللہ. اور یہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ آپ کی اس قرآن کے ساتھ ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.